دوستو کیسے ہیں آپ؟ یہ جو سرسبز و شاداب پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحیرہ روم میں برطانیہ کا سب سے طاقتور بحری اڈا ہے۔ یہ اڈا برطانوی دفاع کے لیے اتنا اہم ہے کہ اسے دا راک یعنی چٹان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا زمینی علاقہ ایک چھوٹی سی زمینی پٹی کے ذریعے اسپین سے جڑا ہوا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اٹکا ہوا ہے۔ یہاں برطانوی فوجی ہوتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، لیکن یہاں 33,000 کے قریب مقامی آبادی بھی ہے جو کہ ظاہر ہے برطانوی شہری ہیں۔ اس جگہ مسلم دور حکومت کے دوران تعمیر کیے گئے ایک قلعے کی باقیات بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جو سعودی شاہی حکمران شاہ فہد نے بنوائی تھی۔ یہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا چھوٹا سا خطہ زمین اسپین نے 1713 میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کے حوالے کیا تھا۔ آج اسی بحری اڈے سے برٹش نیوی بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی اور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کے درمیانی راستے آبنائے جبرالٹر یا جبرالٹر اسٹریٹس جسے کہتے ہیں اس پر نظر رکھتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر برطانوی نیوی اس جبرالٹر اسٹریٹس کو، ان سمندری راستوں کو بند بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ اس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کا راستہ یہاں سے بلاک کیا بھی تھا۔ لیکن اس اسٹریٹجک پوائنٹ کے علاوہ اس پہاڑی کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ 1300 سال پہلے مئی 711 میں اسی پہاڑی کے قریب مشہور زمانہ مسلم جرنیل طارق بن زیاد نے 7 سے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ لینڈ کیا تھا۔ اسی لیے یہ پہاڑی طارق بن زیاد کے نام پر جبل الطارق یعنی طارق کی پہاڑی کہلائی، اور بعد میں یہ نام یورپین زبانوں میں بگڑتا بگڑتا جبرالٹر ہو گیا۔ آج بھی اس پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے برٹش علاقے کو جبرالٹر ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب میڈیٹرینین اور اٹلانٹک اوشن کی بحری گزرگاہ کو اسی پہاڑی کی مناسبت سے آبنائے جبل الطارق یا اسٹریٹس آف جبرالٹر کہتے ہیں۔ دوستو 711 میں یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے جب طارق بن زیاد نے اپنے مختصر لشکر کے ساتھ یہاں لینڈ کیا تھا تو اس وقت اسپین کے جنوب میں بحیرہ روم کے پار شمالی افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کی اموی سلطنت کے کنٹرول میں تھا، اور اس اموی سلطنت کا مرکز آج کا شامی شہر دمشق تھا۔ اس دور میں شمالی افریقہ کو افریقیہ کہا جاتا تھا۔ اموی حکومت نے ایک عرب کمانڈر موسیٰ بن نصیر کو افریقیہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کی ایک اہم کتاب فتوح البلدان کے مطابق موسیٰ بن نصیر ایک غلام تھے جنہیں امویوں نے آزاد کر کے اپنا گورنر مقرر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا دارالحکومت آج کے تیونس کا شہر کیروان تھا۔ کیروان پہنچنے کے بعد انہوں نے مراکش کے شہر طنجہ کو فتح کر کے وہاں اپنے آزاد کردہ ایک بربر غلام طارق بن زیاد کو حاکم مقرر کر دیا تھا۔ بربر دوستو شمالی افریقی قبائل کے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد نو مسلم تھے، یعنی انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا تعلق الجزائر یا الجیریا کے علاقے سے تھا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے بہت ہی جانثار اور قابل بھروسہ ساتھی تھے۔ پھر جب موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملے کا فیصلہ کیا تو فوج کی کمان کے لیے انہوں نے اپنے اسی جانثار ساتھی اور سابق غلام طارق بن زیاد کو منتخب کیا۔ دراصل انہوں نے طارق بن زیاد کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ وہ اسپین جائیں اور اس کے جغرافیے کا، وہاں کے محل وقوع کا، وہاں کے لوگوں کا اندازہ لگائیں، اور وہاں سے جو اتحادی مل سکتے ہیں اور وہاں سے جو جاسوسی ہو سکتی ہے، اس سارے عمل کو وہ وہاں جا کر کریں۔ باقاعدہ حملہ ابھی بعد میں ہونا تھا۔ تو موسیٰ بن نصیر کا حکم ملا تو طارق بن زیاد نے 7,000 سپاہی جمع کیے اور اس فوج کو بحری جہازوں میں بٹھا کر جبرالٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی فوج میں زیادہ تر سپاہی بربر تھے، جبکہ کچھ شامی اور یمنی سپاہی بھی ان کی فوج کا حصہ تھے۔ حملے کے لیے اسپین کے نیچے یہ جبرالٹر کا انتخاب غالباً اسی وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ اسپین میں داخل ہونے کا یہی محفوظ ترین راستہ تھا۔ اسپین کے محافظوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس چھوٹی سی جگہ سے بھی کوئی بڑا لشکر اسپین میں داخل ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ لشکر یہاں سے جو داخل ہو رہا تھا وہ حملے کے لیے نہیں داخل ہو رہا تھا، وہ تو جاسوسی وغیرہ جیسے مقاصد کے لیے داخل ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسپین کے لوگوں نے اس راستے کو، جسے آج جبرالٹر کہتے ہیں، اس کی نگرانی کے لیے کوئی بڑی فوج وہاں نہیں رکھی ہوئی تھی، نہ ہی ساحل پر کوئی حفاظتی قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ اگر کوئی تھے بھی تو اس وقت بہرحال خالی پڑے تھے جب طارق بن زیاد کے جہازوں نے وہاں لینڈ کیا۔
یہی وجہ تھی کہ طارق بن زیاد کا لشکر بہت آسانی سے جبرالٹر پر اتر گیا اور اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جبرالٹر میں کامیاب لینڈنگ کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی کشتیاں اور جہاز جلا دیں تاکہ واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ یہ حکم شاید انہوں نے اس لیے دیا کہ وہاں پر لینڈ کرنے کے کچھ دیر بعد انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میلوں دور تک زمین خالی پڑی ہے اور اسپین کے یہ لوگ، اسپین کے حکمران اس حملے کی توقع ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے ان کے خیال میں اگر یہی لشکر آگے چلتا جائے تو اسپین کو فتح کرنا اس لشکر کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں۔ سو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کشتیاں جلا دینے کا حکم دیا تاکہ یہ واپسی کا سوچیں بھی نہ۔ اس انوکھے حکم پر سپاہی بہت پریشان ہوئے، مگر طارق بن زیاد کا فیصلہ اٹل تھا۔ سپاہیوں نے کشتیوں کو ان کے حکم پر آگ لگا دی۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے ایک پرجوش خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، میرے عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم یہاں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دشمن آپ کے سامنے ہے اور سمندر آپ کے پیچھے۔ آپ نے اللہ کے مشن کے لیے لڑنا ہے اور اب آپ یا تو جیتیں گے، فتح پائیں گے، یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں بچا، یہاں تک کہ واپسی بھی ممکن نہیں۔ طارق بن زیاد اور ان کی فوج کی زندگیوں کا انحصار اب صرف اس بات پر تھا کہ وہ ہر قیمت پر فتح حاصل کریں، کیونکہ ناکامی کا آپشن تو اب ختم ہو چکا تھا۔ ڈو اور ڈائی کے مشن پر طارق بن زیاد نے جبرالٹر میں لینڈنگ کی تھی اور پھر اسی تیزی سے وہ اب آگے بڑھنے لگے۔ لیکن مائی کیوریس فیلو، سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان اسپین میں داخل ہی کیوں ہوئے تھے؟ موسیٰ بن نصیر نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اور اس کے بعد بہت ہی اہم بات یہ کہ طارق بن زیاد کو یہاں لڑنا کس سے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ جب طارق بن زیاد اسپین پر حملہ آور ہو رہے تھے تو اس وقت اس خطے میں اسپین نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ جس جگہ آج اسپین اور اس کے ہمسائے میں پرتگال واقع ہے، یہ پورا علاقہ آئیبیریا یا جزیرہ نما آئیبیریا کہلاتا تھا، یعنی آئیبیرین پیننسولا آپ اسے آج کل کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس خطے میں آمد سے کئی 100 برس پہلے یہاں رومنز کی بھی حکومت رہ چکی تھی۔ رومنز اس خطے کو ہسپانیہ کہتے تھے اور مسلمان اسے الاندلس کا نام دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ نام یعنی الاندلس اس وجہ سے اسے دیا تھا کیونکہ یہاں کے قدیم باشندے وینڈلز یا اینڈلز کہلاتے تھے اور اسی طرح یہ نام عربی میں الاندلس پڑ گیا۔ مسلمانوں کی یہاں آمد کے وقت آئیبیریا میں کوئی ایک قوم آباد نہیں تھی، بلکہ یورپ کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے خانہ بدوش قبائل نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ ویسیگوت تھا۔ اس قبیلے کے لوگ کیتھولک عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور انہوں نے 418 میں آئیبیریا کے قدیم باشندوں وینڈلز یا اینڈلز کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد اس قبیلے نے آئیبیریا میں ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے اپنے عروج کے دور میں موجودہ اسپین اور پرتگال کے زیادہ تر علاقوں پر یعنی فرانس کے بھی کچھ علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے بعد اس قبیلے نے آئیبیریا میں اپنی طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان کی سلطنت میں ان کے عروج کے دور میں اسپین اور پرتگال کے علاوہ فرانس کا بھی کچھ علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ یہ سلطنت مسلمانوں کی اندلس میں آمد کے وقت کوئی 300 سال سے قائم تھی۔ بظاہر یہ سلطنت بڑی مضبوط تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے۔ تو ویسیگوتھک سلطنت کے ستارے بھی گردش میں آ چکے تھے۔ طارق بن زیاد کے حملے سے صرف ایک برس پہلے اس سلطنت میں ایک ایسا حکمران آ چکا تھا جس نے اس سلطنت کو کمزور کر دیا تھا، بلکہ اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ آپسی نا اتفاقی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ اس حکمران کا نام تھا روڈرک، کنگ روڈرک۔ کنگ روڈرک ویسیگوتھک سلطنت کے شاہی خاندان کے رکن نہیں تھے۔ ان کے بیک گراؤنڈ، ان کے تاریخی پس منظر کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں جانتی۔ ایسا بس سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید ویسیگوتھک سلطنت میں کسی صوبے کے گورنر رہے تھے، لیکن جب 710 میں ویسیگوتھک بادشاہ ویٹنز کی موت ہو گئی تو روڈرک نے کچھ درباریوں کی مدد سے بغاوت کر کے آن جہانی بادشاہ کے بیٹوں سے اقتدار چھین لیا۔ یوں بظاہر وہ حکمران تو بن گئے، لیکن ان کی حکومت پہلے دن سے ہی متنازع تھی۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کے فرد نہیں تھے، اس لیے سلطنت کے زیادہ تر علاقوں میں انہیں قانونی حکمران لیجیٹیمیٹ رولر تسلیم بھی نہیں کیا گیا۔ اس دور کے قاعدہ کے مطابق یہ ٹھیک تھا کہ جو بلڈ لائن سے نہیں ہے اس کی حکمرانی چیلنج ہوتی تھی، اس پہ سوال اٹھتے تھے۔
ایک طرف آنجہانی بادشاہ کے بیٹوں نے روڈرک کے خلاف بغاوت کر دی تو دوسری طرف شاہی دربار کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ پھر مختلف علاقوں کے گورنرز میں سے جو لوگ روڈرک کے حامی نہیں تھے انہوں نے بھی روڈرک کی حکومت ختم کرنے کے لیے چپکے سازشیں شروع کر دیں۔ تو ایسے ہی سازشیوں میں ایک سازشی کا نام تھا کاؤنٹ جولین یا جولین۔ یہ صاحب افریقی علاقے سبتا کے گورنر تھے جو کہ مراکش کی سرحد پر سمندر کنارے واقع ہے، یعنی اسپین کے دوسری طرف سمندر کراس کر کے مراکش کی سرحد پر، مراکش کے ساتھ۔ آج بھی یہ علاقہ اسپین کی ایک خود مختار کالونی ہے۔ اس دور میں یعنی طارق بن زیاد کے دور میں بھی یہ علاقہ اسپین کے کنٹرول میں تھا اور اس کے حکمران کاؤنٹ جولین تھے۔ انہوں نے روڈرک کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں سے ہاتھ ملا لیا۔ کاؤنٹ جولین روڈرک کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کیوں کر رہے تھے، اس کی وجہ کے طور پر ایک دلچسپ کہانی، ایک لیجنڈ بیان کی جاتی ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی۔ کہتے ہیں کاؤنٹ جولین کی ایک بیٹی لاکاوا تھی۔ لاکاوا غیر معمولی طور پر حسین مشہور تھیں۔ کاؤنٹ جولین نے انہیں تعلیم و تربیت اور شاہی اطوار سکھانے کے لیے روڈرک کے محل میں، سمندر پار جو مین سلطنت تھی وہاں بھیجا، اس کے محل میں۔ روڈرک کا دارالحکومت ٹولیڈو تھا جسے عربی میں تلیتلا بھی کہتے ہیں۔ تو جب لاکاوا تلیتلا کے شاہی محل میں پہنچیں تو کنگ روڈرک ان کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ چھپ کر اس نوجوان لڑکی کو دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ لاکاوا بھی جلد ہی بادشاہ کی محبت میں گرفتار ہو گئیں، لیکن جب ان دونوں کی محبت کی کہانیاں خوب نمک مرچ لگا کر لوگوں نے پھیلائیں اور یہ باتیں مبالغہ آرائی کے ساتھ غالباً کاؤنٹ جولین تک بھی پہنچیں تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور وہ روڈرک سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے الٹ دوستو ایک کہانی یہ بھی ہے کہ روڈرک نے لاکاوا کا ریپ کیا تھا، اور جب اس نے لڑکی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو کاؤنٹ جولین نے روڈرک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ روڈرک چونکہ پہلے ہی کمزور تھا تو اس کے بارے میں ایسا سوچنا ممکن تھا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرے۔ اس لیجنڈ کو ایک اور طریقے سے دوستو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لاکاوا اصل میں کاؤنٹ جولین کی بیوی تھی۔ انہوں نے روڈرک کو خود محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اس افیئر سے جیلس ہو کر یا شاید ایک پلاننگ کے تحت جولین جو تھے وہ کنگ روڈرک کو تباہ کرنے پر تل گئے تھے۔ دوستو ایک بات بتائیں آپ کو، وہ یہ کہ یہ لاکاوا سے افیئر والی کہانی ایک لیجنڈ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اتھینٹک ہسٹری میں ماڈرن ہسٹورینز کے نزدیک ایسی کسی لڑکی کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن کاؤنٹ جولین یا جولین بہرحال تاریخ کے ایک حقیقی کردار تھے۔ وہ واقعی کنگ روڈرک کو حکومت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کیوں ہٹانا چاہتے تھے اس کی وجہ کلیئر نہیں، شاید ان کا ایمبیشن ہو خود بادشاہ بننے کا، شاید کچھ اور، لیکن انہوں نے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے رابطے شروع کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ روڈرک سے پہلے کے بادشاہ ویٹیز کے بیٹے بھی موسیٰ بن نصیر کو خط پر خط لکھ رہے تھے۔ وہ موسیٰ بن نصیر سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور ہمیں کنگ روڈرک کی غیر قانونی حکمرانی سے نجات دلائیں۔ تو اب کاؤنٹ جولین اور پہلے بادشاہ کے بیٹوں کے اصرار پر موسیٰ بن نصیر نے آئیبیریا، جسے ہسپانیہ رومنز کہتے تھے یا جسے عرب الاندلس کہا کرتے تھے، اسے فتح کرنے کی حامی بھر لی۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے اس مقصد کے لیے طارق بن زیاد کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، یعنی طارق بن زیاد کا مقابلہ ویسیگوت سلطنت کے حکمران کنگ روڈرک سے تھا، جن کے عوام، جن کی رعایا اور درباری ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ طارق بن زیاد کی خفیہ طور پر مدد بھی کر رہے تھے۔ طارق بن زیاد جن بحری جہازوں میں جبرالٹر گئے تھے وہ بھی کنگ روڈرک کے مخالف کاؤنٹ جولین ہی نے فراہم کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب طارق بن زیاد جبرالٹر کی طرف سے جنوبی اندلس میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت روڈرک ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے دارالحکومت تلیتلا کو چھوڑ کر شمالی اسپین میں گئے ہوئے تھے، یعنی ان کی مرکزی فوج طارق بن زیاد سے بہت دور تھی۔ شاید کنگ روڈرک کے غداروں نے یہ خبر طارق بن زیاد تک پہنچا دی ہو کہ روڈرک اپنے مرکز سے بہت دور ہے، اس لیے جنوبی طرف سے اندلس پر حملے کا یہی بہترین موقع ہے۔ بہرحال معاملہ جو بھی تھا، طارق بن زیاد کی لینڈنگ فوجی لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ اپنی کشتیاں چلانے کے بعد اپنے اسپائی مشن سے آگے بڑھ کر اندلس کو فتح کرنے کے لیے اندر داخل ہو گئے تو انہیں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی بھی تو مسلم لشکر نے اس پر بآسانی قابو پا لیا۔
طارق بن زیاد کے سامنے فوری مشن یہ تھا کہ وہ کنگ روڈرک کی آمد سے پہلے اس علاقے کی مکمل جاسوسی کر کے اور زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر لیں۔ یہ کام انہوں نے بہت آسانی سے کر لیا، کیونکہ جب تک کنگ روڈرک کو طارق بن زیاد کی آمد کا علم ہوا، ان کے لشکر کا علم ہوا اور وہ ان سے مقابلے کے لیے پہنچا، تو اس دوران 2 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، 60 دن اوپر ہو چکے تھے۔ یہ طویل عرصہ فوجی لحاظ سے بہت کروشل تھا۔ اس عرصے میں طارق بن زیاد نے اسپین کے موجودہ ساحلی شہر الجسراس یا جزیرہ الخضرا پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران اس کے دشمن سے چند ایک جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ ان لڑائیوں کے علاوہ طارق بن زیاد مختلف علاقوں میں رہکی کرتے رہے اور ایک ہوشیار کمانڈر کی نظروں سے اس علاقے کو اور وہاں کے لوگوں کو غور سے دیکھتے رہے۔ چنانچہ جب کنگ روڈرک اپنی فوج کے ساتھ شمالی اسپین سے جنوب میں پہنچے تو طارق بن زیاد مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ طارق بن زیاد کے پاس شروع میں بھلے 7,000 سے 10,000 تک سپاہی تھے، لیکن کنگ روڈرک سے بنیادی لڑائی سے پہلے انہیں موسیٰ بن نصیر نے افریقہ سے 7,000 گھوڑ سواروں کی ایک اور کمک ری انفورسمنٹ بھیج دی تھی۔ دوستو، اگر اس ری انفورسمنٹ والے تاریخی واقعے کو مان لیا جائے تو بھی طارق بن زیاد کے پاس زیادہ سے زیادہ 17,000 کی فوج ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کنگ روڈرک کی فوج کافی زیادہ تھی۔ مسلم اور غیر مسلم مورخین متفق ہیں کہ کنگ روڈرک کی فوج طارق بن زیاد سے تقریباً دگنی تھی۔ کچھ کہتے ہیں 24,000، کچھ 1 لاکھ کے قریب، جو بھی تھا، لیکن طارق بن زیاد سے ان کی فوج بہت زیادہ تھی، غالباً دگنی یا اتنی۔ جولائی 711 میں جبرالٹر سے 87 کلومیٹر دور اسپین کے شہر مدینہ السیدونہ کے قریب کسی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہ تاریخ کے ایک فیصلہ کن معرکے کی شروعات تھی۔ اس معرکے نے اسپین اور پرتگال کی آئندہ 800 سالہ تاریخ کو طے کرنا تھا۔ اگر طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر یہاں پہنچے تھے تو کنگ روڈرک کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں شکست کا مطلب ان کی سلطنت کا مکمل خاتمہ تھا۔ تو دوستو، تاریخ کی اس فیصلہ کن جنگ کا آغاز جولائی کے گرم اور حبس زدہ موسم میں ہو گیا۔ دونوں فوجیں جی جان سے لڑیں، کیونکہ یہ ایک فریق کی آخری جنگ ثابت ہونے والی تھی۔ کئی روز تک تلواریں ٹکراتی رہیں۔ کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا تو کبھی لگتا کہ کنگ روڈرک میدان لے جائیں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کنگ روڈرک کی فوج کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، ایسا مسئلہ جو جس بھی فوج کے ساتھ ہو وہ ضرور ہارے گی۔ کنگ روڈرک کی فوج کو ایک گھن لگ چکا تھا۔ اس کی فوج میں نااتفاقی کا مرض تھا، اتحاد کی کمی تھی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کنگ روڈرک کی حکومت کو سلطنت کے بہت سے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ جس فوج کے ساتھ کنگ روڈرک طارق بن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اس میں بہت سے ایسے فوجی افسران، کمانڈرز موجود تھے جو کنگ روڈرک کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے بادشاہ سے بے وفائی کر رہے تھے۔ یہ لوگ عین جنگ کے دوران کنگ روڈرک کو دھوکہ دے گئے۔ کچھ تو میدان جنگ سے ہی نکل گئے اور کچھ آگے بڑھ کر لڑے نہیں، میدان جنگ کے قریب ہلکا پھلکا گھومتے رہے اور چند فوجیوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے۔ اس نااتفاقی کا ایک نتیجہ نکلا، تباہ کن نتیجہ، یعنی فیصلہ کن شکست۔ طارق بن زیاد کے چھوٹے سے لشکر نے کنگ روڈرک کی فوج کا صفایا ہی کر دیا۔ لیکن دوستو، دیکھیے کہ اس جنگ میں بھی کنگ روڈرک کے ساتھ قدرت نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ جیسے بادشاہ بننے سے پہلے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ان کے ابتدائی پس منظر کے بارے میں تاریخ مکمل ناواقف تھی، اسی طرح ان کے انجام سے بھی تاریخ مکمل بے خبر ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ جنگ میں مارے گئے، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ پرتگال کی طرف فرار ہو گئے۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جنگ کے بعد کنگ روڈرک کا کچھ پتہ نہیں چلا، نہ تو ان کی لاش ملی اور نہ ہی دوبارہ کسی نے انہیں کبھی زندہ دیکھا۔ یوں محض 1 برس کے لگ بھگ حکومت کرنے کے بعد کنگ روڈرک کی سلطنت ختم ہو گئی اور ان کا اپنا نام و نشان بھی غائب ہو گیا۔ جس مہینے میں دوستو یہ جنگ لڑی گئی وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 28 تاریخ تھی جب اس جنگ کا فیصلہ ہوا۔ کنگ روڈرک کی اس شکست کے حوالے سے ایک اور دلچسپ لیجنڈ بھی مشہور ہے کہ ان کے دارالحکومت تلیتلا میں ایک بند کمرہ تھا۔ کوئی شخص اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولتا تھا، وہ ہر وقت لاک رہتا تھا۔ کنگ روڈرک اس دروازے کو کھولنا چاہتے تھے، سب نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔
لیکن وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے ایک دن دروازہ کھول کر ہی دم لیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو اندر کا منظر ان کے لیے خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ وہ کمرہ عرب جنگجوؤں کی پینٹنگز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کنگ روڈرک کو نظر آیا۔ اس لیجنڈ کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ کنگ روڈرک کو جنگ سے پہلے ہی قدرت نے ایسے اشارے شاید دے دیے تھے کہ انہیں اس جنگ میں شکست ہو جائے گی۔ بہرحال ونس اگین یہ دوستو لیجنڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کنگ روڈرک اپنی شکست سے آگاہ تھے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں شکست ہو چکی تھی اور اس تباہ کن شکست نے ویسیگوتھک سلطنت کی بنیادیں بھی ہلا دی تھیں۔ اس جنگ کے بعد پھر پورے اندلس میں کوئی بڑی فوج مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئی اور نہ آ سکی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کنگ روڈرک نے پہلے حملے میں ہی اپنی پوری طاقت طارق بن زیاد کے مقابلے میں جھونک دی تھی۔ وہ یہ پلاننگ نہیں کر سکے کہ پہلے معرکے میں شکست فیصلہ کن ہار نہ ہو۔ اب ظاہر ہے انہیں فیصلہ کن شکست ہو چکی تھی اور اندلس کے تمام شہر غیر محفوظ تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کنگ روڈرک کے ہارے ہوئے فوجی پوری سلطنت میں بھی پھیل گئے۔ وہ جہاں جاتے اپنے ساتھ مایوسی کی کہانیاں پھیلاتے جاتے۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت اور مظالم کے ایسے ایسے قصے سنائے کہ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ یوں اندلس میں ایسی فضا بن گئی کہ مسلمانوں کے لیے سازگار سا ماحول ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے ان حالات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ کنگ روڈرک کو ہرانے کے بعد بجلی کی سی تیزی سے شہر پر شہر فتح کرنے لگے۔ انہوں نے ویسیگوتھکس کے دارالحکومت ٹولیڈو یا تلیتلا پر اور ایک اور اہم شہر کورڈوبا پر، جسے اب کرتبا کہتے ہیں، قبضہ کر لیا۔ ان دونوں شہروں میں تلیتلا تو بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ کرتبا کو بھی صرف 300 مسلمان سپاہیوں نے فتح کر لیا تھا۔ شمالی اسپین کے ایک علاقے کے گورنر نے تو مسلمانوں کو اپنے سپاہیوں کی زیادہ تعداد دکھانے کے لیے خواتین کو فوجی لباس پہنا کر قلعے کی دیواروں پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن یہ ٹیکنیک بھی مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکی اور جلد ہی وہ اس شہر پر بھی قابض ہو گئے۔ لیکن دوستو طارق بن زیاد نے تنہا ہی پورا اندلس فتح نہیں کیا۔ اگلے برس یعنی 712 میں موسیٰ بن نصیر نے بھی تقریباً 18,000 فوج کے ساتھ انہیں اسپین میں جوائن کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر اس بات پر کچھ ناراض بھی تھے کہ طارق بن زیاد نے، ان کے جنرل نے، ان کی اجازت کے بغیر ہی اسپین میں بڑے پیمانے پر پیش قدمی شروع کر دی اور ایک فل فلیج وار کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کی آمد کا انتظار نہیں کیا، اس پر وہ طارق بن زیاد سے ناراض تھے۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں جنرلز کی، تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو سزا دینے کے لیے کوڑا بھی اٹھا لیا تھا۔ بہرحال یہ تلخی زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ طارق بن زیاد ان کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں سپہ سالاروں میں صلح صفائی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں جنرلز نے مل کر پرتگال سمیت اندلس کے تقریباً 2/3 علاقے میں فتح کے جھنڈے گاڑے۔ ان کی فتوحات میں کاؤنٹ جولین بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ جب بھی کسی قلعے سے مسلمانوں کے خلاف مزاحمت ہوتی، رکاوٹ ہوتی، تو کاؤنٹ جولین مسلمانوں کی مدد کو آ جاتے۔ وہ ایک چال چلتے تھے، یعنی ان کے عیسائی سپاہی جو کہ ظاہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے لوگ انہیں جانتے تھے، وہ قلعوں کے دروازوں پر جاتے اور کہتے کہ مسلمانوں کی قید سے وہ بھاگ کر آئے ہیں، لہٰذا انہیں پناہ دی جائے، قلعے کا دروازہ کھولا جائے۔ تو وہ قلعہ جو مزاحمت کر رہا ہوتا تھا، اس کے محافظ اپنے لوگوں کو دیکھ کر، ان کی بات سن کر قلعے کا دروازہ کھول دیتے اور انہیں اندر آنے دیتے۔ ایک بار جب کاؤنٹ جولین کے لوگ قلعے کے اندر پہنچ جاتے تو پھر موقع پا کر یہ قلعے کا دروازہ کھول دیتے یا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فوج کو کوئی خفیہ راستہ دکھا دیتے جس سے شہر میں داخل ہونا آسان ہو یا حملہ کرنا آسان ہو۔ یوں وہ شہر اور وہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا۔ روڈرک کے درباریوں اور قریبی ساتھیوں کی دغا بازی کے علاوہ دوستو ایک دلچسپ بات اور بھی تھی جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ وہ یہ کہ اندلس میں آباد یہودی کمیونٹی بھی، جیوز بھی مسلمانوں کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ عین ممکن ہے اگر آپ آج کسی اسپینش یا پرتگالی سے پوچھیں کہ مسلمانوں نے 1300 سال پہلے ایک چھوٹے سے لشکر کی مدد سے پورے ملک پر قبضہ کیسے کر لیا، تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یہودی سازش تھی۔ دوستو اسے مذاق مت سمجھیے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اندلس کے عیسائی لوگ یہودیوں کی مسلمانوں کی مدد کرنے کو کبھی نہیں بھولے۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائیوں نے یہودیوں سے بھرپور انتقام لیا اور انہیں اسپین سے نکال دیا۔
بہرحال ویسیگوتھک سلطنت کے باغیوں، یہودیوں کی حمایت، مقامی آبادی کے خوف و ہراس اور کسی منظم مزاحمت کی غیر موجودگی میں مسلمان تیزی سے اندلس پر چھاتے چلے گئے۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر مارکوں پر مارکے سر کرتے رہے، لیکن پھر ان کی فتوحات کو اچانک بریک لگ گئی۔ ہوا یہ کہ 714 میں جب اندلس کی فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو ان دونوں جنرلز کو دمشق میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں طلب کر لیا گیا۔ مسلم دنیا کے یہ منجے ہوئے جنرلز دمشق پہنچے اور پھر کبھی اندلس واپس نہیں لوٹے۔ جب یہ دونوں دمشق پہنچے تو ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا اور اموی خلیفہ اب سلمان بن عبد الملک تھے۔ سلمان بن عبد الملک نے ان دونوں بہادر اور قابل جنرلز کو ذلیل و خوار کر کے فوج سے نکال دیا۔ طارق بن زیاد کی آخری عمر بھی گمنامی میں گزری اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ انہیں آخری بار حاجیوں کے قافلوں سے بھیک مانگتے ہوئے اس حالت میں دیکھا گیا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور وہ صدا لگا رہے تھے کہ ہے کوئی جو 70 سالہ بوڑھے کو چند سکے دے کہ وہ اپنی آزادی خرید سکے۔ موسیٰ بن نصیر کو تکلیف دینے کے لیے خلیفہ نے ان کے بیٹے کا سر کاٹ کر اس بڑھاپے میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد تاریخ میں موسیٰ بن نصیر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن دوستو، ان دونوں جنرلز کے بعد بھی اندلس میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی نہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ اندلس سے ہماری مراد آج کے اسپین کا جغرافیہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے اندلس میں اسپین اور پرتگال کے جہاں آج یہ دونوں ملک ہیں، یہ پورا جغرافیہ شامل تھا۔ تو مسلمان ان دونوں ہی ملکوں کو پوری طرح اپنے قبضے میں لانا چاہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے جانے کے بعد چند برس کے اندر ہی مسلمانوں نے ان دونوں علاقوں کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیا، یعنی ان دونوں علاقوں کے جغرافیے کو۔ اس دوران انہیں اندلس سے بے پناہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو تلیتلا میں سونے چاندی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا میز بھی ملا تھا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس ٹیبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے نامور پیغمبر حضرت سلیمان کی ملکیت رہ چکا تھا۔ تو یوں دوستو، مسلمان بہت تھوڑے سے عرصے میں، یعنی تقریباً 10 برس سے بھی کم وقت میں پورے اندلس پر قابض ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اندلس سے عیسائیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا، ان کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ پورا علاقہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی طرح مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہاں کی آبادیاں بھی بدل جائیں گی مذہبی اعتبار سے۔ لیکن یہاں مسلمانوں نے ایک تاریخی غلطی کی، یا پھر یوں کہیے کہ ان سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی جس نے اسپین میں ان کے عروج کے ساتھ ہی ان کے زوال کا دروازہ بھی کھول دیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بظاہر یہ چھوٹی سی غلطی آنے والی صدیوں میں مسلمانوں کو کتنی بھاری پڑے گی۔ اب یہ غلطی کیا تھی؟ اس پر دوستو اب ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا اور اس بات کو سمجھیے گا کہ جس طرح اندلس میں عیسائیوں کی ایک آپسی لڑائیوں نے انہیں مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج سے شکست پر مجبور کر دیا تھا، اسی طرح آج مسلم دنیا میں بھی اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مسلم دنیا میں تو ایک شدید سرد جنگ جاری ہے۔ اس سرد جنگ کی کہانی تفصیل سے دیکھنے کے لیے آپ اس پلے لسٹ پر کلک کر سکتے ہیں یا ٹچ کر سکتے ہیں۔